السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ آف قرآن کیا کہتا ہے. اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آج ہم بات کریں گے کہ اسلام کے اندر تعلیم اور دنیاوی تعلیم کیا ان دونوں کی فرق ہے، اور پھر ہم بات کریں گے اسلام میں کہ اسلام نے عورتوں کے کیا کیا حقوق دیے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی مسکنسیپشن ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیتا ہے، کہ عورتوں کو صرف کام ہی نہیں ہے وہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے برتن دھوئے اور صرف جھاڑو لگائے اور بچوں کو پالے، صرف یہی ان کا کام ہے. کیا اسلام اصل میں یہی کہتا ہے یا کچھ اور کہتا ہے؟ تو ان سب ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہے جن کا نام ہے جمال احمد عثمانی، جنہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے ان اسلامک ہسٹری. تو پہلے تو جمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہمارے شو پہ. آپ کا سب سے زیادہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے شو میں بلایا. بس بہت شکریہ آپ کا. اچھا جمال صاحب، مجھے نا پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اسلام، اسلامی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کیا ان دونوں کے فرق ہے؟ بالکل نہیں. تعلیم میں اسلام جو ہے اصل میں پوری معلومات کا ایک مجموعہ ہے دنیاوی، جس میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم الگ نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. کیونکہ اسلام دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے جو کہ حصوں میں ہو. دین میں تمام کائنات کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو تعلیم سب سے اہم جز ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ کو کیا پتہ ہوگا کہ کیا چیز کیا ہے. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر ایک اس طرح کی وہ ایک بات ہمارے عام طور پر کی جاتی ہے کہ جی اسلامی تعلیم الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے. مطلب کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر مدرسوں میں صرف جو ہے وہ اسلامی تعلیم پہ ہی دھیان دیا جاتا ہے، اور جو اسکول ہمارے وہاں پر سے وہ صرف دنیاوی تعلیم پہ دھیان دیا جاتا ہے. تو آپ کے حساب سے یہ دونوں الگ نہیں، یہ دونوں ایک ہی ہونے چاہیے؟ ایک ہی ہے یہ دونوں ایک ہی ہیں کیونکہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کا دین ہے، مذہب نہیں ہے. مذہب میں حصے بکھرے ہوتے ہیں کہ یہ مذہبی تعلیم ہے، یہ مذہبی معلومات ہیں، یہ دنیاوی معلومات ہیں. لیکن اسلام جو ہے وہ دین ہے، اور دین کے اندر ہر چیز سمٹ کے آ جاتی ہے، کوئی الگ الگ اس کے حصے نہیں ہیں. اسی لیے یہ دین جب مکمل ہوا تبھی اللہ میاں نے ہمارا اسلام کو آخر میں رسول پاک کے اوپر نازل کیا کہ اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا. یعنی کہ دنیاوی تعلیم جتنی بھی لوگوں کو علم دینا تھا وہ اس میں پورا ہو گیا. ورنہ پیغمبر کیا تھے؟ رسول اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے. تو جس زمانے کے حساب سے وہ ہوتا تھا، جس زمانے کے حساب سے ترقی اور اپنا دنیا ترقی کر رہی ہوتی تھی اس حساب سے آتا تھا. جب اللہ نے یہ محسوس کیا کہ اب انسان کو مزید ترقی کی کوئی ضرورت نہیں ہے انسانی معاملات کو، تو اس نے اس کا خاتمہ کر دیا اور رسول پاک کو آخری نبی پیغمبر بنا کے رسول بنا کے بھیج دیا. اچھا، تو مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک بیسکس تھی وہ سب اللہ نے آپ کو بتا دی ہے، آگے ترقی جو کرنی وہ تو پھر اب انسان نے خود ہی کرنی ہے. خود ہی جو تعلیم ہے جو اللہ نے دینی تھی وہ ہمیں معلومات دے دی ہیں. اب اس کو آگے بڑھا کے جس میدان میں آپ نے بڑھنا ہے اس کے حساب سے آپ بڑھتے جائیے. کیونکہ نا بہت سے لوگوں کا یہ بھی ایک ماننا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، یا اسلام جو ہے کہ اسلام سائنس کے خلاف ہے، اسلام جو ہے وہ آگے ترقی کے خلاف ہے. کیا ایسا کچھ ہے؟ بالکل نہیں. اصل تو اسلام ہی سب سے زیادہ تعلیم کے اوپر آپ کی پہلی وحی کیا نازل ہوتی ہے، اللہ کیا تعلیم سب سے زیادہ کس چیز پہ زور دیتا ہے؟ اقرا.
پہلی جو وحی ہے رسول پاک پہ نازل ہوتی ہے وہ اقرا کے نام سے آتی ہے، اقرا بسمی. صحیح صحیح. تو اقرا کا مطلب ہے تعلیم. بالکل. کہ آپ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے انسانوں کو یہ سب سے زیادہ وہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں. جتنی آپ کے پاس علم ہوگا اتنی ہی آپ آگے ترقی کریں گے. اچھا، کیا اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو اس میں خود ان کی اپنی غلطی ہے؟ اس میں اسلام نے کہیں روکا، ان کی اپنی غلطی ہے کہ وہ خود تعلیم حاصل نہیں کر رہے؟ اصل میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں معمولی معاملات میں، بجائے آپ جیسے کہتے ہیں تم کس فرقے سے ہو، تم کس فرقے سے ہو، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا، اللہ نے اس کا مطلب یہ نہیں بیان کیا تھا. اصل میں ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن کو ہم دیکھیں کہ اس میں اللہ کیا کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے تم آگے بڑھو، پیچھے نہیں مڑ کے جو غلطیاں یا جو کچھ ہو گیا اس کو چھوڑو، آگے چلو. تو جب آگے ہم جائیں گے تو ترقی کریں گے نا. آج مغربی دنیا کیوں ترقی یافتہ ہے؟ ہم جو ہے پیچھے ہٹ گئے کہ فلاں نے یہ کہا تھا تو فلاں نے یہ کہا تھا تو فلاں نے یہ کہا تھا، ہم اس میں الجھ کے رہ گئے. اور جو دوسری قومیں تھیں جو آج ہم سے آگے ہیں، انہوں نے اپنی معاشیات کو، ہر چیز کو ترقی کے اوپر لگا لیا. وہ فضول کی باتوں میں نہیں الجھ کے رہ گئے. بالکل بالکل بالکل. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی جس کا ہماری معیشت سے، ہماری ترقی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. واسطہ نہیں ہوتا. بالکل. اور شاید یہی وجہ کہ اس کی ہم کیونکہ ہم اس طرح کی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم اس طرح کی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ہم خود آگے بڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں کچھ آگے بڑھنے کو ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں تو ہم صرف یہ کہ فلاں نے یہ یوں کیوں کہہ دیا، فلاں نے یہ غلط کہہ دیا، فلاں نے، ہم اس کو چھوڑیں. جس نے جو کہا ہے وہ ماضی کی بات ہو گئی. اب ہم حال میں جائیں، مستقبل کی طرف دیکھیں. بالکل بالکل. آج یورپ کیوں ترقی یافتہ ہے؟ اس لیے کہ وہ ان چیزوں میں نہیں الجھا. بالکل بالکل. ورنہ وہ ہم سے کہاں پیچھے تھے، ہم کتنے آگے تھے، اور وہ کہاں تھے، اور آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں، کیونکہ ہم ماضی میں الجھ کے رہ گئے ہیں. بالکل بالکل. بات وہی کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو پھر ہم کو آگے کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ہم اگر ماضی کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو ہم کبھی آگے بڑھ نہیں پائیں گے. اچھا، اس پہ نا پھر میرا ایک آپ کا سوال اور یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے نا بچیوں کو زیادہ تعلیم دینا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر بچیاں زیادہ تعلیم حاصل کریں گی، اگر وہ زیادہ پڑھ لکھ گئی تو وہ پھر بگڑ جائیں گی. تو کیا اسلام بچوں کی تعلیم سے ان کو روکتا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اقرا جو لفظ ہے اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ صرف مرد تعلیم حاصل کریں. اقرا ہے پوری بنی نوع انسان کی بات ہے، اور انسانوں میں خواتین اور مرد دونوں شامل ہیں. تو اللہ تو پہلے حکم دیتا ہے، اور اس سے پہلے خواتین جو ہیں تعلیم یافتہ تھیں. رسول پاک نے کے زمانے میں تعلیم شروع ہوئی خواتین کی. دور جہالت میں یہ تھا کہ کنسیپٹ کہ بھئی عورتیں تعلیم نہیں لیں گی، مرد لیں گے. لیکن اسلام نے تو دور جہالت کا جو ہے خاتمہ کیا. رسول پاک نے جہالت کا خاتمہ کر کے لوگوں میں شعور پیدا کیا، اور شعور اس وقت آتا ہے جب آپ کے اندر تعلیم ہوگی. تو اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ مرد تعلیم حاصل کرے گا، عورت نہیں کرے گی. عورت اور مرد دونوں کے لیے فرض ہے تعلیم حاصل کرنا. اور یہاں پر ہم بات کریں تعلیم کی، جس میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم الگ ہے اور اسلامی تعلیم الگ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم بات کریں تعلیم کی. بالکل. تعلیم میں دنیاوی، چونکہ اسلام جو ہے وہ دین اور دنیا کا مجموعہ ہے. اس میں دین الگ اور دنیا الگ نہیں ہے. تو یہ بات آئی تھنک شاید لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ اسلام
کہ جب ہم لڑکیوں کی تعلیم کی بات بھی کریں تو وہ تعلیم جو آج تک کی تعلیم ہم اس کی بات بھی کر رہے ہیں. سب تمام تعلیم کی. پھر مجھے اس میں پھر یہ بتائیے کہ جیسے بہت سے لوگوں کے سوال کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جی جو اسلام ہے وہ لڑکیوں کو کاروبار کرنے سے منع کرتا ہے. بالکل نہیں. لڑکیوں کے اور مردوں کے حقوق یعنی خواتین اور مردوں کے حقوق برابر ہیں. صحیح ہے. ان کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. صرف ان کا یہ ہے جو خواتین کے لیے ایک اسلام میں خصوصی وہ رکھا گیا ہے کہ حجاب. صحیح ہے. کہ وہ اپنا حجاب رکھیں اور ہر چیز میں وہ آ سکتی ہیں. وہ فوج میں بھی آ سکتی ہیں, وہ تعلیم کے میدان میں بھی آ سکتی ہیں, کاروبار بھی کر سکتی ہیں. اور اس کی معمولی سی مثال لی جائے تو رسول پاک اور حضرت ختیجہ کا تعلق کہاں سے قائم ہوا تھا؟ کاروبار کی وجہ سے ہوا تھا. رسول پاک ان کے ہی تجارتی قافلے لے کے جاتے تھے ملک شام اور دوسرے ممالک میں, اور تجارت کر کے اس میں جو تھا منافع کے اس میں طے تھا کہ بھئی اتنا منافع تمہارا ہوگا, اتنا منافع میرا ہوگا. تو جس کو ہم مداربہ کہتے ہیں عربی میں, کہ ایک آدمی کے پاس اسکل ہے, ایک کے پاس مال ہے, تو جو اسکل والا ہے اس کو اس کے پیسے دو اور جو مال والا ہے اس کو اس کا پیسہ ملے گا, منافع. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ جو خواتین ہیں وہ ہماری اسلامک ہسٹری کے اندر بھی جو ہے ان کا کاروبار مطلب وہ کاروبار میں کافی آگے رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کاروبار نہیں کرتی تھیں. یہ تو اللہ نے اسی لیے کہا ہے نا کہ تمام مخلوق اس کے لیے برابر ہے. تو انسان جو ہیں اشرف المخلوقات ہیں, تو ان میں حصے بکھرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح. اچھا, تو اس میں نا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو ہمارے یہاں یا جو بہت سے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے یا جو عورتیں ہیں ان کو گھر میں رہنا چاہیے, تو وہ ان کی اپنی رائے ہے, لیکن وہ اسلام ایسا نہیں کہتا. نہیں, بالکل وہ ان کی ذاتی وہ ہے کہ بھئی اگر عورتیں آگے نکل گئیں تو ہمارا کیا ہوگا. جیسے نوکریاں کم ہیں کہ بھئی عورتیں زیادہ پڑھ لکھ کے آ گئیں تو ہماری نوکریاں کم چھین جائیں گی, ہم کیا کریں گے. صحیح بات ہے. اس میں میرے خیال سے اس میں پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے اب اگر دو میاں بیوی ہیں, اب عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اب اگر میاں بیوی ہیں تو جو میاں کا کام ہے کہ وہ باہر جا کے کام کرے, اور جو بیوی کا کام ہے کہ وہ صرف گھر میں مطلب جھاڑو کرے یا پھر بچوں کو پالے یا مطلب وہ اپنے گھر کے کام کرے, اور میاں جو ہے وہ باہر کو سنبھالے. اب اگر تو ایسے حالات ہیں جیسے کہ آج کل کے حالات پاکستان کے کہ جہاں پر ایک بندے کی آمدنی سے گھر نہیں چلتا, تو وہاں پر ایک لڑکی کو بھی کام کرنا پڑے گا. بالکل. پھر اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ اس کے بارے میں یہی ہے کہ چونکہ مرد عورت جو ہیں شریک حیات ہیں, میاں بیوی ہیں تو شریک حیات ہیں, تو دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے ہر معاملے میں. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اگر مرد باہر سے کما رہا ہے عورت گھر چلا رہی ہے, اور اگر گھر کا کام زیادہ ہے تو یہ نہیں کہ خالی عورت ہی کرے گی, مرد بھی اس کا ہاتھ بٹائے گا. اسی طرح اگر مرد کی آمدن کم ہے, عورت کی زیادہ, عورت بھی اس کا ہاتھ بٹا سکتی ہے, تو عورت بھی کمائے گی, دونوں مل کے گھر چلائیں گے, بچوں کو بھی پرورش کریں گے. مطلب یہ کام اس میں ایسا نہیں کہ یہ کام تمہارا اور یہ کام تمہارا. نہیں, اس میں بالکل تقسیم نہیں ہے. مطلب کہ اگر ایک مرد ہے تو وہ بھی جا کے کچن میں جا کے وہ ہاتھ بٹا سکتا ہے. بالکل. وہ بھی جھاڑو لگا سکتا ہے, وہ کپڑے بھی ساتھ میں دھو سکتا ہے. مطلب کہ یہ کام ایسا نہیں کہ یہ کام لڑکیوں کا ہے تو یہ کام لڑکوں کا ہے, دونوں کو کام مل بانٹ کے کرنا ہے. صرف یہ ہے کہ جس کی جو صلاحیت ہے جس چیز میں, اگر وہ پورا کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ دوسرا اس کا ہاتھ بٹائے گا. شریک حیات کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کے معاملات میں ہر معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا. یہ آپ نے بہت اچھی بات بولی ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا جو ہے نا. اچھا, مجھے نا ایک بات بتائیے کہ جیسے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ہم ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی ایک مرد ہی دیتا ہے خطبہ, کیا عورتیں بھی خطبہ دے سکتی ہیں؟
اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خطبہ اصل میں ہے کیا؟ اصل میں جو خطبہ ہے بنیادی طور پہ یہ تھا کہ چونکہ اسلام میں جو ہے اسلامی شریعت کی روح سے جو پہلے پیغمبر تھے رسول پاک کہ وہ جیسے وہی آتی تھی اور نئے نئے قوانین نافذ ہوتے تھے کہ ایک اس میں آیا کہ بھئی یہ چیز حرام ہے یہ حلال ہے، اب سب لوگوں تک اس کا ذکر پہنچانا ہے. تو پہلے زمانے میں ہمارے پاس ظاہر ہے انسانوں کے پاس وہ وسائل نہیں تھے، تو وہ مساجد کے ذریعے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں بھی جو جمعہ کا خطبہ رکھا ہے، اسی طرح عیدین کا ہے کہ جمعہ کا یہ ہے کہ پوری بستی کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں، تو ایک ہفتے کی جتنی بھی معلومات یا جو بھی حکومتی اعلانات ہیں وہ امام ادا کریں بتائے گا عوام کو، کیونکہ امام جو ہے اصل میں وہ نائب ہے خلیفہ کا. خلیفہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا نائب مقرر کرے، اور جو حاکم وقت ہوتا ہے مختلف علاقوں کا وہ خلیفہ مقرر کرتا ہے. تو وہ حاکم جو ہے وہ پھر آگے اماموں کو مقرر کرتا ہے جو اس کے اپنے علاقے کے ہوتے ہیں. جیسے اب آج کل ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے صدر ہے وہ خلیفہ کی جگہ ہو گیا، گورنر جو ہے وہ حاکم ضلع کا یا جو ولی یا والی جو بھی کچھ جس زبان میں کہنا چاہیں وہ ہو گیا. اب یہ اس جو بھی آخر تک آ کے اب جو جیسے آج کل تحصیلدار ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر ضلع کا ہے، ضلع سے آپ تحصیل میں آتے ہیں تو وہ تحصیلدار کا تعین کرتا ہے. تحصیلدار آگے اپنے ماتحتوں کا تعین کرتا ہے، تو وہ ان کو ہدایتیں دیتا ہے. پھر وہ مساجد کے جو امام ہوتے ہیں ان کا تقرر کرتا ہے. تو یہ سب حکومت کی ہے. اصل میں جو آج کل ہے ہمارے یہاں چونکہ درمیان میں برٹش راج رہا تو اسلام سے کافی حد تک ہٹ گئے تھے ہم لوگ جو اسلامی وہ تھے. تو اصل اسلام میں یہ ہے کہ خلیفہ نہیں تو جو بھی نائب ہے تو اس کی ہدایات کے مطابق امام جو ہے جیسا اس نے ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں جیسے عیدین کی نماز کیوں کی گئی واجب کہ آپ پورے علاقے کے لوگوں کو اس سے آگاہ کریں پورے سال کی کارروائی سے. جیسے آج کل ہم پارلیمنٹ میں اسمبلیوں میں اپنا حکومت بیان کرتی ہے تو وہ نمائندے ہوتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی حکومت اپنی پوری وہ دیتی ہے کہ ہم نے سال بھر میں یہ کام کیا ہے، یہ قانون سازی کی ہے، تو اب آئندہ کے لیے ہمارا یہ لائے عمل ہوگا. تو اس زمانے کے لحاظ سے کیونکہ اس وقت اتنی زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھے، تو جو اس وقت کا تھا ماحول اس کے حساب سے یہ سب چیزیں مقرر کی گئیں. پورا ایک گورننگ سسٹم ہے جی، یا جو مدرسہ اور مسجدیں ہیں ان کا بڑا ایک اہم رول تھا. مساجد مدرسے تو تعلیم کی درسگاہیں ہیں. مدرسے تھے وہ تعلیم کے لیے، اور جو مسجدیں تھیں وہ اصل میں ان کا اصل مقصد تھا وہ ایک گورننگ باڈی کا وہ ایک حصہ تھی، ایک بہت ہی اہم حصہ، سب سے اہم حصہ جو کہ آج کل جو ہے وہ صرف جو ہے نا وہ بس جیسے آج کل آپ کہہ سکتے ہیں وزارت اطلاعات. تو مطلب اتنا اہم حصہ تھا مسجدوں کا تاریخ میں. اور جو آج کل ہم دیکھتے ہیں مسجدیں، یہ تو ان کو تو پھر کام پھر وہ ہے ہی نہیں بالکل بھی. تو اس لیے یہ تعلیم لوگوں کو ملنی چاہیے کہ جو ادارہ ہے وہ جو اسلام نے جو اس کی جو حدود مقرر کی ہیں ان کے مطابق وہ کام کرے. مطلب یہ تو آپ نے مجھے بہت ہی نئی بات بتائی، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جو مسجدیں ان کا صرف کام ہے کہ بس وہ اب ہر جمعے کو وہ ایک خطبہ ہوتا تھا جو جب میں بچہ تھا، اور جب میرے بچے بڑے ہوں گے وہ بھی وہی سنتے آئے ہوں گے جو
جو میں سنتا تو یہ خطبہ اصل میں اگر آپ کہیں تو شرعی نہیں ہے، کیونکہ جو امام ہے وہی شرعی نہیں ہے۔ ہر امام کو کیا خلیفہ نے مقرر کیا؟ یہ امام کی ہی تو اتنی ہے جس کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی ہے کہ اس کے حکم پہ چلنا ہے آپ نے۔ کیا امام کہے گا اللہ اکبر تو آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے اس کے ساتھ؟ تو جب اس کی اطاعت کا مطلب کیا ہوا کہ آپ خلیفہ کی اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خلیفہ کا نمائندہ ہے اس علاقے کے لیے، وہ خلیفہ کی طرف سے خلیفہ کا نمائندہ بن کے آتا ہے یہ اسلامی شریعت کے مطابق اس کو خلیفہ کا نمائندہ ہونا، کیونکہ اب ہمارے یہاں خلافت ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے وہ نظام ہی نہیں ہے۔ اب ہر آدمی اپنی مرضی سے امام بنا ہوتا ہے، تو شرعی لحاظ سے نہ یہ مساجد وہ اہمیت رکھتی ہیں، نہ یہ امام وہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کوئی اگر عورت بھی ہے تو وہ بھی خطبہ دے سکتی ہے اگر وہ اہل ہے، اس کے اندر اتنا علم ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی مرد کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اور وہاں کے جو مقامی آبادی ہے وہ اس کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ اہل ہے، اور جو حاکم وقت ہے، خلیفہ ہے، جو بھی ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ عام لوگوں سے زیادہ قابل ہے، تو وہ اس کو اجازت دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حاکم وقت کی اجازت لازمی ہے جو شرعی لحاظ سے۔ جو شرعی ہے وہ یہ کہ حاکم وقت کی اجازت کے بغیر تو خیر میرے خیال سے کوئی اگر ایک امام بھی نہیں بن سکتا، کوئی لڑکا بھی ہوگا تو وہ بھی اگر حاکم وقت کی ہوگی اجازت تو ہی بنے گا، لیکن یہ ہے کہ عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ خطبہ دیتے ہیں۔ بالکل یہ حاکم وقت کی ثوابدید پر ہے۔ بالکل۔ اچھا، کیونکہ عام طور پر نا، کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھ، جیسے ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مسجد ہیں ان میں خواتین، میں نے ابھی تک جس علاقے میں بھی دیکھی مسجد، وہاں میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ خواتینوں کے لیے بھی بنی مسجد، یا ایک مسجد اتنی بڑی ہوئی جہاں پر خواتین بھی نماز پڑھ سکیں، ہمیشہ صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو کیا خواتین مسجد میں بھی نہیں جا سکتی ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے سادہ سی چیز ہے، کیا کعبۃ اللہ میں جب آپ عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں تو کیا خواتین کو اجازت نہیں ہے داخلے کی؟ تو کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی جو بنیادی مراکز ہیں اسلام کے، جب وہاں اجازت ہے تو عام مساجد میں کیوں نہیں ہوگی؟ بالکل، ہمارے سوال ہے۔ صرف یہ رکھا گیا ہے کہ مل کے نہیں کھڑی ہو سکتی، ایک آدمی کی جگہ چھوڑ کے کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن آ سکتی ہیں۔ بالکل آنے کا کیا ہے، جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، صرف ایک آدمی کا وقفہ دے کے، مل کے نہیں کھڑی ہو سکتی غیر مرد کے ساتھ۔ نہیں، ویسے یہ تو آپ نے بڑی ایک اچھی بات بولی ہے، کیونکہ عام طور پر جو ہمارے جو ایک لوگوں نے، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام جو ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتا ہے، ان میں وہ اس طرح کی بھی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کا تو عورتیں وہ تو مسجد میں بھی نہیں جا سکتی، وہ تو مطلب ان کے لیے اس طرح کی پابندیاں ہیں، وہ کاروبار بھی نہیں کر سکتی، لیکن آپ نے ان سب باتوں کا جواب کیا کہ نہیں، اسلام کے لیے تو اسلام میں سب چیزوں کی اجازت ہے، ہاں کچھ حدودیں ہیں جو آئی تھنک کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، وہ دونوں کے لیے کچھ آپ کی لمیٹیشنز ہیں جو کہ ہیں بالکل موجود ہیں۔ اچھا، اس میں پھر مجھے ایک آپ نے یہ بتایا کہ کیا ایک عورت جو ہے وہ حکومت میں بھی آ سکتی ہے؟ ہر چیز میں اس کو اسلام نے عورت ہو یا مرد ہو مکمل حقوق دیے ہیں کہ جو قابل ہے وہ آگے آ جائے۔ صرف جو یہ صنفی وجہ سے معاملات ہو سکتے ہیں ان میں تھوڑا سا اس کو وہ دیا گیا ہے کہ بھئی آپ یہ اس حد تک کر سکتے ہیں، آپ اس حد تک، جیسے جب عورت ماہانہ ایام میں ہوتی ہے تو بھئی وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ نماز نہیں پڑھے گی تو یہ اللہ نے کا حکم ہے۔ تو اسی طرح کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ بے پردہ جو ہے نہیں چل پھر سکتی، تو جو چیزیں شرعی لحاظ سے اس کے پردے کے اس میں حدود میں آتی ہیں ان کی حفاظت کر کے وہ ہر چیز میں شامل ہو سکتی ہے۔ اور مطلب کوئی بھی اگر ایک خاتون ہے یا کوئی لڑکی ہے، وہ اس نے اگر پردہ کیا ہوا ہے
تو ہم بات کر رہے ہیں شرعی پردے کے بارے میں کہ جو اس نے پردہ کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ آگے وہ اپنے ہر چیز میں شامل ہو سکتا کاروبار میں آپ لوگوں سے بات چیت بھی کریں گے. آپ کی مطلب وہ ہر کام ہو سکتی ہے ایک حدود میں رہتے ہوئے. اور یہ شاید کچھ ایسی حدودیں ہیں جو کہ اگر ایک مرد بھی ہوگا تو اس کے لیے بھی کچھ حدودیں ہوتی ہیں ہمیشہ. ہے ہر چیز کے لیے. تو مطلب اس میں جو یہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں شاید عورتوں کے لیے کچھ زیادہ ہی انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. دونوں کے لیے حدودیں ہیں اور دونوں کو ان حدود میں رہتے ہوئے ہی اپنے کام کرنے ہیں، اپنی زندگی کو گزارنا ہے. جیسے آپ کا مرد کا 70 کی جو حدود ہیں وہ ان میں رہے، اور عورت کی جو 70 کی حدود ہیں وہ ان میں رہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ کیونکہ اس کی مثالیں موجود ہیں. خواتین اسلامی لشکر کے ساتھ ہوتی تھیں. جب اسلامی لشکر کو مشکل کا سامنا ہوتا تھا تو خواتین بھی تلواریں سوت کے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لیتی تھیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے جو ایک لوگوں نے اس کا وہ بنایا ہوا ہے کہ ایسا کہ عورتوں کے حقوق اسلام نہیں دیتا ہے، ایسا نہیں ہے. جبکہ آپ خود سوچیے کہ نیزہ اس زمانے میں تو نیزے اور تلوار کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی تھی، تیر کمان کے ساتھ. تو خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ تلوار اور نیزے لے کے کھڑی ہوتی تھی. جس کی مثال آپ جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو حضرت عائشہ صدیقہ کی نے جنگ میں شریک ہوئیں اور انہوں نے باقاعدہ تلوار بازی بھی کی، نیزہ بازی بھی کی. تو کیا عورتوں کو اگر حقوق نہیں تھے تو وہ کیسے شریک ہوئیں؟ اور رسول پاک کی لاڈلی وائف ہوتے ہوئے، بالکل رسول پاک کی زوجہ ہوتے ہوئے. اچھا نا ایک اور میرا اس پہ یہ سوال تھوڑا سا شاید اس سے ہٹ کے ہو جائے گا، لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے. عام طور پر یہ بتائیں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا کہ مسلمانوں نے یا اسلام نے جو ہے وہ تعلیم کو بہت زیادہ پیچھے لے چلا گیا ہے. جبکہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اور جہاں تک مجھے علم ہے کہ مسلمانوں نے کافی نامور سائنٹسٹ نکالے جنہوں نے کافی اہم ان کی کنٹریبیوشن رہی ہیں سائنس کے اندر. مجھے آپ بتائیں کہ جو تعلیم کے بارے میں اسلام کے مطلب کہ تعلیم یورپ میں کہاں سے آئی؟ تعلیم جو یورپ میں آئی ہے وہ جامعہ قرطبہ سے آئی ہے. اور جامعہ قرطبہ اسپین کا قرطبہ شہر ہے. اس میں وہ یونیورسٹی آج کل یونیورسٹی کہہ رہے ہیں، وہ عربی میں جامعہ کہا جاتا ہے. تو اس سے یورپ نے تعلیم حاصل کی. اس سے پہلے یورپ میں تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی. جیسے آج کل ہمارے یہاں حال ہے کہ تعلیم نہیں ہے، بس معمولی سے اس کے اوپر ہے. تو یورپ میں تعلیم کا جو رواج ہوا وہ جامعہ قرطبہ سے ہوا. اور جامعہ قرطبہ کی اسی لیے آج جو یورپ میں زیادہ تر جو ان کی چند ایک چیزوں کو چھوڑ کے جو تعلیمی نظام اور جتنے بھی ان کے باقی نظام ہیں وہ اسلام سے موافقت رکھتے ہیں. اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے سب سے بڑی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کی، اس کے مین گیٹ کے اوپر رسول پاک کی 2 عربی میں احادیث انگریزی ترجمے کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی جتنی پالیسیز تھیں اب حکومتی لحاظ سے وہ عربی ترجمے کے ساتھ موجود ہیں اور وہ ان پہ ہی عمل کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو برطانیہ میں جو حضرت عمر کا قول تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتے کا بچہ بھی بھوکا مرے گا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا، اس کے اوپر وہاں اسلامی تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے پورا اپنی نسل کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے حکومت نے. وہاں جو حکومت ہے وہ پوری رعایا کی ماں باپ کا درجہ رکھتی ہے رعایا کے لیے. مطلب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ پہلے ہم کیا تھے
اور اب ہم کیا بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے تعلیم چھوڑ کے ہم الٹی سیدھی اس میں پھنس گئے. ہم لوگوں نے جو اصل چیزوں کو چھوڑ کے ہم فالتو کی ڈبیٹ میں فالتو کی بحث میں لگ گئے جس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم ماضی پہ الجھ کے رہ گئے حال کی بجائے. حال کی بجائے نہیں. جوان صاحب یہ آپ نے نا بہت ایک دلچسپ بات بولی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی جو ہے نا یہ بات ان کو بھی کچھ ہم سے سیکھنے کو ملا ہوگا. اور اگر آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہے آپ اپنی رائے کے بارے میں جو ہے نا ہم کو کمنٹس کے اندر آپ بتائیے. اور پہلے تو آپ کا جماعت صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا آپ نے ہمارے ساتھ ایک اتنی اچھی ایک علم والی گفتگو کی. تو اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. یہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آپ سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو اس کے لیے بہت شکریہ اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. اینڈ اللہ حافظ.